میرے عزیزو، بچوں کو تک شیطان مارتا ہے، یہ بھی حدیث پاک۔ مغرب کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر لے لو، حدیث رسول ہے۔ اس لیے کہ شیطان اپنی پوری فوج کو لے کر کے نکلتا ہے، اور جو بچے قریب آتے جاتے ہیں ان کو اسے تھپڑ لگاتے ہوئے چلا جاتا ہے، یعنی ہاتھ مارتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جس بچے کو وہ ہاتھ مارتا ہے، چاہے وہ سر پہ مارے، جسم پر مارے، اس کو دو اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ایک یا تو ضدی پن یا پھر شرارت شروع کر دیتا ہے۔ شرارت وہ بھی آؤٹ آف لیول، بعض بچوں کی شرارت ہو جاتی ہے لیول سے بڑھ کر، چھوٹی موٹی شرارتیں تو سب کی ہوتی ہیں، ضدی پن آتا ہے، شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہے تو اس کے ذہن میں خرافات آ جاتی ہیں، جو بڑے لوگ نہیں کرتے وہ بچہ کرنے لگ جاتا ہے، غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا مس ہے، یعنی اس کا تماچا ہے یا اس کا جھاپڑ سمجھ لو، تھپڑ سمجھ لو، جو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا مغرب سے پہلے بچوں کو اپنے گھروں میں لے لو۔ ہمارے محلوں میں تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکالتے ہیں۔ انگلینڈ میں آج بھی، انگلینڈ برطانیہ میں آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ مغرب کے بعد باہر نہ دکھائی دیں۔ جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے رات سے پہلے بچوں کو اندر لینے کا آرڈر دیا گیا۔ چند سال پہلے کی ایک خبر میں نے پڑھی تھی۔ میرے عزیزو، بچوں کو یہاں پر بہکاتا ہے، جوانوں کو الگ، بوڑھوں کو بھی الگ، یہاں تک کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوتے اس وقت تک بھی بہکاتا ہے۔ اس وقت بھی جب تم موت کے منہ میں جا چکے ہو، قریب ہے کہ روح نکلنے والی ہے، تب بھی وہ سرانے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ میں میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی لے کر کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا تیرا یہ جو نزع کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا، بس ایک بار میری بات سن لے۔ جس خدا کی تو عبادت کرتا تھا وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، معاذ اللہ۔ دیکھ تجھے وہ آج تکلیف میں چھوڑ دیا اور تیری طرف وہ دیکھتا بھی نہیں۔ میں تو تیرے پاس پانی لے کر کے آیا ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چلاؤں گا۔ جو کمزور ایمان والا ہے وہ پانی کی آس میں اگر اس کو کہہ دے کہ تو ہی سچا ہے، تو جیسی وہ کہے گا وہ شیطان پیالہ پٹک دے گا اور اس کی روح نکل چکی ہوگی، کفر پر موت ہو گئی۔ پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے شیطان نے اس کو کافر بنا دیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلائے گا، وہ جھوٹا پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہی نہیں، شعبدہ بازی، دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ہماری جنگ تو موت کے منہ میں جانے تک شیطان کے ساتھ ہے، اور آپ اتنے ہلکے میں لے کر کے اگر اس کو آسان زندگی گزارنے لگیں تو سمجھ لو کہ پھر خاتمہ کیسا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے ڈرتے رہو اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال ضرور کرو کہ اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ نے جب یہ فرما دیا تو حق بات ہے، اللہ خود فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو شیطان تمہیں لے جا چکا ہوتا، شیطان کے پیچھے تم لگ چکے ہوتے۔ اے اللہ جس طرح آج تک تو نے ہم پر فضل کیا ہے، دین اسلام پر قائم رکھا ہے، اہل سنت و جماعت پر رکھا ہے، تیرے حبیب کا اور تیرے محبوبوں کا سچا ہمیں معتقد بنایا ہے، ان کی محبت رکھا ہے، قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھائی ہے، قرآن کا احترام تو نے آج ہمیں دیا ہے، تو یہ سب تیرا فضل ہے مولا۔ اب بقیہ زندگی میں ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے حق دین پر ہمیں رکھا ہے، قبر میں جانے تک ہم سب کو حق دین پر قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، ہمارے دلوں کو ہمیشہ تو اپنے دین پر قائم رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔